ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں تھوڑے آگے آ جائیں۔ آ جاؤ، بیٹھ جائیں۔ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں، اندر آ جائیں۔ اور یہ نیت بھی کر لیں کہ جب تک بات ہوگی انشاءاللہ سکون کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ ماشاءاللہ بہت مبارک ہیں آپ حضرات، اللہ آپ حضرات کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری دینی ایمانی ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو اپنے نام پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔
دینی باتوں کو سننے سنانے کی توفیق مل جانا، دینی مجلسوں میں چلے جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کو اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے اور بندی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس بندے اور بندی کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا۔ اس لیے آپ حضرات بھی اور میں بھی اس وقت اللہ کی توفیق سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو سعادت مندوں میں، خوش نصیبوں میں شامل فرمایا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے سب کہو الحمدللہ۔ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے خیر کا موقع حاصل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، آپ کی وجہ سے ہم اور آپ ایک خدا کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے ہیں، آپ کی وجہ سے میں اور آپ ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے لازم ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس لیے سبھی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا چلوں، جب بھی میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے، آپ کا اسم گرامی ذکر کیا جائے، تو مجھ پر اور آپ پر حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور جب بھی آقا کا نام لیا جائے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کو 3 طرح کے انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا۔ دوسرا انعام، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسرا انعام، اللہ رب العزت والجلال اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام! ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے اور 30 چیزوں کا نقد فائدہ حاصل کیا جائے۔ آج کوئی ایسا ہے جسے 1 روپے میں 30 روپے مل رہے ہو اور اسے گاؤں چھوڑ کر گجرولہ جانا پڑے، یقیناً چلا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھو، فوراً اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے 30 انعام حاصل کرو، 10 درجے بلند کرو، 10 گناہ معاف کراؤ اور 10 رحمتیں اللہ کی تم پر نازل ہو۔ اس لیے میری ماؤں، میرے بھائیوں،
یہ کہیں کہنے کا اور ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ ہر آقا کے امتی کو جب نبی کا نام آئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، یہ تو میری تمہیدی گفتگو تھی، اصل گفتگو جو مجھے کرنی ہے اب میں اس پر آتا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں اور توجہ رکھیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، بات جب تک سنی جائے، توجہ سے سنی جائے، عمل کرنے کی نیت سے سنی جائے، ورنہ وہ ہوگا اگر ہم نے توجہ سے بات کو نہیں سنا تو کوئی کہنے والا کہے گا پیاز حرام ہے، اگر ہم نے اونگا نیندی میں سنا تو کوئی کہنے والا کہے گا کہ پیاز حرام ہے، اور ہم نے سوتے ہوئے اونگا نیندی میں سنا تو ہم سمجھ لیں گے پیاز حرام۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک ہماری بہن، ایک ہماری ماں کسی دینی جلسے میں گئی۔ عورتوں میں بڑی عادت ہوتی ہے کہ جلسوں میں بھی جاتی ہیں تو اپنی ماؤں بہنوں کی، اپنے تعلق والوں کی خیر خبر پہلے لیتی ہیں، آئے ہوئے مولوی کی بات بعد میں سنتی۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے ہوئے سود اور بیاج کی بات آ گئی، اور بیاج پر انہوں نے یہ کہا کہ میری ماں بہنوں بیاج سے بچنا چاہیے، بیاج حرام۔ اب ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی ایمانی ماں سن رہی تھی، اس نے بیاج کی جگہ پیاز سن لیا۔ اب ہوا یہ، وہ گھر آئی، گھر آ کر شوہر نامدار نے گوشت لا کر دیا اور کہا ذرا پیاز ڈال کر ڈھنگ سا اچھا سا قورمہ بناؤ۔ آج ہمارا مسلمان کھانے پینے کے پیچھے برباد۔ میں ایک آپ کو یہ حکایت تو سنا رہا ہوں، چٹکلا تو سنا رہا ہوں، لیکن میں اس سے جو سبق حاصل آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ اصل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ غلط سن کر آئی، بیاج کی جگہ پیاز اس نے سن لیا، آ کر قورمہ بنایا، لیکن قورمے میں پیاز نہیں، اور جب تک قورمے میں پیاز نہ ہو تو قورمے کا ذائقہ بیکار۔ اب شام کو شوہر گھر آتا ہے، کھانا نکالا جاتا ہے، دسترخوان بچھتا ہے اور دسترخوان پر سالن کا ڈوگا آتا ہے، سالن نکال کر کھانا شروع کرتا ہے تو شوہر کہتا ہے بیگم آج کیا معاملہ ہے، آج تو سالن میں ذائقہ ہی نہیں۔ کہنے لگی ارے فلاں کے ابا، میں آج جلسے میں گئی تھی، ماسٹر ارشاد کے یہاں پروگرام تھا اور وہاں مولانا کہہ رہے تھے پیاز حرام ہے، اس لیے میں نے پیاز نہیں ڈالی۔ ان شوہر نامدار نے کہا اللہ کی بندی تو نے صحیح نہیں سنا ہوگا، شاید وہ پیاز کی جگہ بیاج کہہ رہے ہوں گے، تو نے پیاز سمجھ لی۔ اس لیے اگر بات صحیح نہیں سنی جائے گی، بات کو سمجھا نہیں جائے گا تو کہا کچھ جائے گا، سنا کچھ جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم سنتے صحیح نہیں، اور جو سن لیتے ہیں سنی سنائی باتوں کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ان پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ میں اس واقعے اور حکایت سے آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی بات سنیں تو دل کے کانوں سے سنیں اور غور سے سنیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سننا بھی ضروری ہے، سن کر سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پھر سمجھ کر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے 3 کام ہیں، غور سے سنو، پھر اس کو سمجھو، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے
اولاد کے حقوق کیا کیا ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک صاحب اولاد ہے، اور جو ہمارے ابھی نوجوان بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ میں پہلے سے عزیزم مفتی فہیم صاحب سلمہ کے کہنے پر یہ طے کر کے آیا کہ آپ حضرات کے سامنے میں ایک بچی عالمہ بنی ہے تو اسی عنوان پر اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کو اولاد کو کس طریقے سے اسلامی ماحول میں ڈھالنا چاہیے، اسلامی تربیت کرنی چاہیے، اور ان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا تذکرہ کر۔ چنانچہ میں نے اللہ رب العزت کے کلام سے ایک آیت تلاوت کی، پہلے آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے سچے کلام میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا یہاں تک کا ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں اے فلاں، اے اسلام الدین، اے فلاں، اے فلاں، اللہ رب العزت والجلال نے ہماری وہ صفت بیان کی، ہماری وہ خوبی بیان کی جو سب سے شاندار، مومن ہونا، ایمان والا ہونا دنیا میں سب سے بہترین صفت۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کیسی ہے وہ آگ، اس کا ایندھن کیا ہے اللہ بیان کرتا ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تیز وہ آگ ہوگی، انسان کی چربی میں کس قدر تیزی سے آگ پھیلتی ہے آپ حضرات جانتے ہیں، اور پتھر کیسے جلائے جائیں گے اندازہ کریں کس قدر سخت آگ ہوگی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونے کی بھٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھی، اس میں پتھر کو آگ کے ذریعے چونا بنایا جاتا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کی آگ ایسی سخت ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی ہماری آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ ہم اور آپ تجربہ کریں، اپنی انگلی آگ کے پاس لے جائیں، لائٹر جلا کر لائٹر کی لو پر لے جائیں، ڈبیا کتنی ہلکی روشنی دیتی ہے اس پر لے جائیں، کیا ہم میں سے کوئی انگلی کی جلن کو برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جہنم کی آگ جس کو اللہ رب العزت والجلال اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ اللہ میری بھی، آپ سب حضرات کی بھی، اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، کہہ دو آمین۔ آگے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آگ میں ڈال کر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی سوچے کہ موقع دیکھ کر آگ میں سے نکل کر بھاگ جائیں گے، نہیں، اللہ فرماتا ہے اس آگ کی نگرانی کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر نگراں فرشتے ہیں، غلاظ بڑے سخت ہیں، شداد بڑی سختی کرنے والے ہیں، نہ تو ان کے دل میں رحم آئے گا اور نہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے تمہیں باہر نکلنے دیں گے۔ اور
اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آج ہمیں تو کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، ہم لحاف تان کر سو جاتے ہیں. اللہ کا حکم ہو رہا ہے سچ بولو، ہم اپنے خوب معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کا حکم ہو رہا ہے کسی کو دھوکہ مت دو، ہم آج دھوکہ دینے کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، دھوکہ دے کر ہم دنیا میں کتنی دولت اکٹھی کر سکتے ہیں، کسی کا حق دبا کر ہم دنیا میں کتنا مالدار ہو سکتے ہیں. کل قیامت میں ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر ہمارے اعمال درست نہ نکلے تو اسی آگ میں ڈالا جائے. فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. آج ہم بندے تو اللہ کہتا ہے ادھر جاؤ سیدھا راستہ ہے تو ہم الٹے چلیں گے، لیکن فرشتوں کی یہ خوبی ہے، فرشتوں کی یہ صفت ہے، اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پر لگا دیا وہ اسی کام پر لگا ہوا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس آیت میں حکم کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اہل کو بھی آگ سے بچاؤ. اہل میں اگر گھر کا ذمہ دار ہے تو اس کے سارے ماتحت آئیں گے، گاؤں کا ذمہ دار ہے تو اس کے ماتحت سارے لوگ آئیں گے، اور ضلع کا ذمہ دار ہے تو اس کے ماتحت سارے لوگ آئیں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں آپ کو اولاد کی نعمت، دنیا کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. اولاد کی نعمت کم نہیں، اولاد کی نعمت کم تر نہیں. لاکھ ساری نعمتیں ہو، گھر شاندار ہو، لیکن اگر کسی جوڑے کے اولاد نہ ہو تو میں کہتا ہوں سال دو سال وہ خوشی میں گزار لیں گے اور اپنے مکان کو دیکھ کر خوش ہوئیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا، سال گزرے گا، 2 سال گزریں گے، 3 سال گزریں گے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے اگر اولاد نہیں ہوئی تو مکھی ماریں گے. اور جو عمر بڑھتی چلی جائے گی، جو عمر بڑھاپے کی طرف جائے گی، اولاد کا احساس اس قدر ہی ستاتا چلا جائے گا. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا انعام. یہی وجہ ہے میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور آپ سب حضرات بھی بیٹھے ہیں، شادی کے بعد لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں کو بھی سال 2 سال گزرنے کے بعد ہر ایک کی یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ گھر کے آنگن میں کوئی پھول کھلائے. لڑکی والے چاہتے ہیں، لڑکی کی ماں باپ چاہتے ہیں ہم نانا بنے، لڑکے کے باپ ماں چاہتے ہیں ہم دادا بنے. ہر ایک کے دل میں اللہ فطری طور پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہماری نسل چلے، ہمارے اولادیں ہوں. اس لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیوں، اب جب اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کی قدردانی کی تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمت کی ناقدری کی
ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ اس لیے ہم سب امید یہ ہے کہ صاحب اولاد ہیں، اور دعا میری یہ ہے کہ ابھی جن کے اولاد نہ ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اب اگر اللہ اولاد دیتا ہے تو 8-10 حقوق ہیں اولاد کے، جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اور کبھی موقع شاہ پور والوں پھر دو گے تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اسی طرح اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق بعد میں لاگو ہوتے ہیں، پہلے ماں باپ پر اولاد کے حقوق لاگو ہوں گے۔ اس لیے کہ اولاد تو بچپن سے ہمیں پالنی ہے اور اسے پال کر جوان کرنا ہے، اور ہم بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے تب ہمیں اولاد کی اصل ضرورت پڑے گی۔ تو پہلے ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، دوسرے نمبر پر اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کر پاتے، جس کی بنیاد پر پھر اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، ہم سمجھیں۔ اور خاص طور سے میرے وہ نوجوان ساتھی جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں اور انہیں اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس لیے اگر اللہ رب العزت والجلال اولاد دے تو سب سے پہلا شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی حکومت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو چاہتا ہے تو بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 25ویں پارے میں اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ اولاد دے تو اب سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دنیا میں اگر آ جائے تو سب سے پہلی اس کی کان میں کوئی آواز جائے تو اللہ کے نام کیا جائے۔ اگر بچہ دنیا میں آ گیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کے نام کی آواز جانی چاہیے۔ اس لیے سنت ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس کے دائیں کان میں اذان دینا ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے۔ اب بڑی اچھی بات ہے، اگر اللہ نے ایسا موقع دیا ہے، بستی میں گاؤں میں کوئی دیندار ہے، بڑا اللہ والا ہے، اور بستی میں ولادت ہوئی ہے، اور دینداری میں گاؤں میں امام سے بہتر کون ہوگا؟ اس لیے امام کو بلاؤ اور فوراً دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت کہلوا دو۔ اور اللہ نے ایسا موقع دیا ہے کہ گھر میں ہی کوئی ایسا آدمی موجود ہے اور ہونا چاہیے تو فوراً اس کام کو کرے۔ تو بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اب بچہ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا،
چوتھا دن آیا، حدیث پاک میں آتا ہے جب 7 دن کا بچہ ہو جائے تو دوسرا حق، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اب اس کے نام سے اگر لڑکا ہے اور اللہ نے گنجائش دی ہے تو 2 بکرے یا بکری ذبح کی جائے، اور لڑکی ہے تو اس کے نام سے 1 بکرا یا بکری ذبح کی جائے، اور اگر اللہ نے اتنی گنجائش نہیں دی تو 1 بکرے سے بھی 1 بکری سے بھی کام چل جائے گا۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، یعنی اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اصل میں اللہ رب العزت والجلال نے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے جذبات کا خیال رکھا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دادی حال والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، نانی حال والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے نکاح یہ پاکیزہ طریقہ رکھا ہے مرد عورت کی اپنی ضرورت پورا کرنے کا اور نسل انسانی کی بقا کا۔ اب جب یہ بچہ 7 دن کا ہو جائے گا تو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ عقیقے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے ایک اعلان بھی ہے کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس کی پیدائش پر اعلان کر رہا ہے یہ میرا بچہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ شریعت کا مزاج؟ یہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس عمل کے عقیقے کے ذریعے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہوں کہ یہ بچہ حلالی ہے۔ شریعت نے کس اچھے انداز سے اعلان کرایا ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں عقیقے کے نام پر جو خرافات ہو رہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں عقیقہ تو تب ہوگا جب ہم بچے کے نانیحال والوں سے لمبا چوڑا بھات لے لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عقیقہ تو تب ہوگا جب پورے گاؤں کی دعوت کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں۔ عقیقے کا مسئلہ میری مائیں بہنیں بھی سمجھیں اور خصوصاً بوڑھی مائیں بہنیں ہوں وہ بھی سمجھیں، اور آپ سب حضرات بھی سمجھیں۔ عقیقہ صرف اتنا ہے کہ بچے کے نام سے جانور ذبح کر دیا جائے۔ بکری یا بکرا ہے تو 1 سال کا ہو، اور اگر کٹرا یا کٹیا ہے تو 2 سال کی ہو۔ اور ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں، کٹرا یا کٹیا بڑا جانور ہے تو 1 سے لے کر 7 بچوں تک کا عقیقہ ہو جائے گا اس میں۔ جیسے قربانی میں بڑے جانور میں 7 حصے ہو جاتے ہیں، اسی طرح عقیقے میں بھی 7 حصے ہو جائیں گے۔ 7 بچوں کے عقیقے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اصل میں رسم و رواج کی وجہ سے شریعت کے احکام کو مشکل بنا دیا۔ بکرے یا بکرے کو ذبح کر دیا۔ اب اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو اپنے خاندان والوں کو جمع کر لو، اور اللہ نے آسانی دی ہے تو اور تھوڑا سا اس کو پھیلا لو، اور اگر اللہ نے اتنی آسانی نہیں دی صرف بکری یا بکرا خرید کر ذبح کر دو بچے کے نام کا، اور کچا گوشت ہی اپنے ملنے جلنے والوں میں تقسیم کر دو، اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ اب ہم عقیقہ تو کرتے نہیں، ایک دوسری رسم ہے چھٹی۔ میرے بھائیو شریعت میں قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، فقہائے کرام کے مسائل اٹھاؤ، 1400 سال کی تاریخ میں کہیں چھٹی کا کوئی پتہ اور نشان نہیں۔ شریعت نے عقیقے کا حکم دیا ہے اگر گنجائش، تو دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو 7ویں دن اس کے نام کا عقیقہ کیا جائے۔ لیکن اگر 7ویں دن نہ ہو سکے، باپ کہیں دور کمانے گیا ہے یا دوسری پریشانی ہے، تو پھر جب آسانی ہو سکے اس وقت عقیقہ کر۔ تیسرا حق یہ ہے
کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ کیا رکھنے ہیں؟ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اور اچھے نام ہیں اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے، صحابیات کے۔ ہائے افسوس، آج نام رکھنے میں بھی یہ کہتے ہیں امام صاحب کوئی ایسا نام لاؤ جو گاؤں میں نہ ہو۔ اگر محمد نام بتا دیا، ابو بکر نام بتا دیا، عمر بتا دیا، حذیفہ بتا دیا، حنزلہ بتا دیا، اسامہ بتا دیا، تو یہ تو تایا کا ہے، یہ نانا کا ہے، یہ دادا کا ہے، یہ پڑوس میں ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر۔ ایک واقعہ یاد آیا، ہنستے بھی چلو تھوڑا تھوڑا، بات کو سمجھتے سمجھتے بور نہ ہونا۔ ایک مولانا صاحب امام تھے بیچارے، گاؤں دیہاتوں میں اماموں کے پاس جاویں نا مسئلہ پوچھنے، نام بھی پوچھنے چلے جا۔ اب ایک صاحب گئے، کہنے لگے جی امام صاحب لڑکا پیدا ہوا، نام بتاؤ۔ اب ہمارے عزیز جیسے مفتی فہیم ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، اچھے اچھے نام بتائے۔ اچھے نام ہوتے صحابہ کے، اللہ کے نبی کے، صحابیات کے۔ لڑکوں کے نام رکھنے صحابہ کے نام پر رکھو، لڑکیوں کے نام رکھنے صحابیات کے نام پر رکھو۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اور صحابیات میں جن کے نام غلط تھے سب بدل دیے تھے، سب بدل دیے تھے۔ اب واقعہ سنو، گئے امام صاحب کے پاس، لڑکا پیدا ہوا، امام صاحب نے نام بتایا، بلال، حذیفہ، حنزلہ، اسامہ، ارشد، اسلم، احمد، نرے نام شمار کرا دیے، لیکن نہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ سنو بھائی دیکھو، اب غور سے سنو۔ کہنے لگے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ امام صاحب بولے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے ادریس۔ تو کہنے لگے اچھا ابلیس رکھ لے۔ سمجھ میں آیا کوئی؟ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا ہے ادریس۔ کہ تو پھر ابلیس رکھ لے۔ ابلیس کے معنی شیطان، ابلیس شیطان کا نام ہے۔ کیا کرے گا امام بھی، کہاں سے اتنے نام لائے گا؟ جو اچھے نام ہوتے ہیں، خدا ہماری قوم کو توفیق دے، سمجھ میں نہیں آتے، اور ہماری مائیں بہنیں اس مسئلے میں زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں کہہ رہا ہوں معافی چاہتے ہوئے، ہمیشہ اگر لڑکی اللہ نے دی ہے تو صحابیات کے نام دیکھو، لڑکا اللہ نے دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبید الرحمن، عبید اللہ، پھر اس کے بعد جو بھی صحابہ کے نام۔ آج تو ایسے ایسے نام نکال کے لامے ہیں، سچی پوچھو تو کوئی معنی ہی نہیں ہوتے ان کے۔ عجیب عجیب اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، ورنہ تو میں بتاتا کہ ان کے معنی کتابوں میں ڈھونڈتے رہو، نہیں ملتے، کیونکہ وہ نام ہی نہیں ہوتا۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، حدیث ہے، میں حدیث بیان کرنا نہیں چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کروں گا میں انشاءاللہ، بات کو سمیٹوں گا، کافی وقت ہو گیا ابھی، اور ابھی کئی حق ہے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں گے بھائی، صحابہ، صحابیات اور بزرگان دین کے ناموں پر اپنے بچوں کے ہم نام رکھیں۔ چوتھا حق، جب بچہ کچھ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اگر ادا ہو تو اللہ کا نام۔ کس کا نام ہو؟ سب سے پہلے اللہ کا نام کہنا سکھاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو چندہ ماما، ایسے کرتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ بولنے قابل ہو جائے تو اسے اللہ کہنا سکھاؤ۔ اگر اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ اللہ کہنا جاری ہوگا تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ
کوئی بھی خوشی ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو اللہ کو یاد کرے گا۔ اور یہ ہماری آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی چاہے کھیتی باڑی میں گزر رہی ہو، چاہے تجارت میں گزر رہی ہو، چاہے مزدوری میں گزر رہی ہو، ہم ہر حال میں اللہ کو یاد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری آپ کی ماں، فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ سوتے تو آپ کی آنکھیں تو سوتی، دل جاگتا رہتا تھا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے اللہ کا نام سکھائیں، اللہ کے نبی کا نام سکھائیں، اور اس سے اللہ اللہ کہنا سکھائیں گے تو آگے کے لیے اس کا راستہ آسان کریں گے اس کام کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو عورتیں کچھ خاص کوڈ بھی سکھا دیتی ہیں، دھیان رکھنا اس بات پہ بھی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بچوں کی دل کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے، جیسا آپ سکھائیں گے ان کے دل پر نقش ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اچھی باتیں سکھانی چاہیے، اچھے کلمات سکھانے چاہیے۔ اور یہ بات میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے مائیں بہنیں ہی سکھاتی ہیں بچوں کو، کیونکہ مرد کا کام تو باہر کمانے کا ہے۔ یہ ذمہ داری اس لیے مرد کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، عورتوں کو دی ہے۔ اور اچھی تعداد میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ایک واقعے کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی بات سکھانی چاہیے۔ ایک بچہ تھا، اس کی ماں نے جیسے اپنے یہاں علاقے میں پیشاب کرنے کو شوشو کہہ دیتے، بچوں سے شوشو کرے گا، چیچی کرے گا، اس نے کیا سکھایا، اس کی بچے کی ماں نے بچے کو جب پیشاب لگتا، جب بچے کو استنجا لگتا تو اسے کوڈ دیا، امی گانا گاؤں گا۔ کیا کوڈ دیا؟ امی گانا گاؤں گا۔ میری مائیں بہنیں توجہ رکھیں، اب جب اسے پیشاب لگتا امی سے کہتا امی گانا گاؤں گا، یہ کوڈ اسی کو معلوم تھا، باپ باہر کام کرتا تھا، کبھی کبھار آیا تو بچوں میں دھیان بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا امی گانا گاؤں گا، پیشاب کرا دیتے۔ ایک بار باپ اپنے بیٹے کو لاڑ پیار میں کسی رشتہ داری میں لے گیا اپنے ساتھ، باپ بیٹے دونوں گئے، نئی رشتہ داری تھی کوئی، اب ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو شوق میں لے جاتے ہیں ساتھ میں، اور محبت تو فطری ہوتی ہے بچوں سے، اور جب باپ کہیں دور رہے تو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو باپ لے گیا۔ اب جب رات کو سردی کی راتیں چل رہی تھی جیسے آج کل، تو بچے کو رات میں پیشاب لگ گیا۔ اب جب پیشاب لگا تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور کہنے لگا ابو گانا گاؤں گا۔ کیا کہہ رہا؟ ابو گانا گاؤں گا۔ باپ کہنے لگا بیٹے بڑی بدنامی کی بات ہے، رات ہو رہی ہے، نئی مہمانداری میں ہے، یہاں تو گانا گائے گا، لوگ کہیں گے عجیب پاگل ہے یہ، اپنے بچے سے رات میں گانا گوا رہا ہے۔ کہنے لگا بیٹے صبح کو گا لیے، سو جا، بدنامی ہو جائے گی اس وقت گانا گانے میں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب پیشاب کی دبش پڑتی ہے نا، کتنی گرمائی کی لباس میں ہو، لحاف میں ہو، اور باہر کتنی ٹھنڈی ہو، نکلنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر کہنے لگا ابو گانا گاؤں گا۔ اب وہ کہنے لگا بیٹا بری بات ہے۔ پھر تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گیا، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو کہنے لگا ابو اب تو میں گانا گاؤں گا۔ سنو اب، ابو نے کہا بیٹے چل
تجھے گانا گانا ہی ہے تو ایسے کر آہستہ آہستہ آواز سے میرے کان میں گا لے. کیا کہا کہ آہستہ آہستہ میرے کان میں گا لے. اب اسے کیا دیر تھی، اس نے اپنی پجمیاں کھولی اور باپ کے کان میں. میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح الفاظ نہیں سکھائیں گے، صحیح باتیں نہیں سکھائیں گے، دوسروں کے طرز پر اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالیں گے تو اسی طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے جب بچہ بولنا سیکھے، جب بچہ کچھ کہنا سیکھے تو اسے اسلامی آداب سکھائیں گے بھائی. اب بتائیے کتنے حق ہو گئے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ 5 حق ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 5. اب ہے 5 نہیں 4 حق ہوئے ہیں. اب جب بچہ ہو جائے 7 سال کا تو حکم آتا ہے حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7. فرمایا کہ جب تمہارے بچے یا بچیاں 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. کیا دو؟ جب 7 سال کے بچے اور بچیاں ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. میں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالوں اور آپ بھی ڈالیں اور سوچیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں تو کیا حکم دیں گے نماز کا، ہم ہی خود نماز نہیں پڑھ رہے جھونپڑیوں میں اور خواب دیکھے محلوں کے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم چاہیں ہم گھر میں پڑے رہیں اور میری اولاد دیندار ہو جائے، میں گھر میں پڑا رہوں، میری اولاد مسجد میں جانے والی بن جائے، میں گھر میں پڑا رہوں، غلط کام کرتا رہوں، ٹی وی میرے سامنے چلتا رہے، بدتمیزیاں میں دیکھتا رہوں، اور میں چاہوں میری اولاد عالم اور حافظ بن جائے، میری اولاد دینداری کے ساتھ زندگی گزارے. نہیں ہو سکتا. ای خیال استو محال استو جنون. یاد رکھیں جب تک ماں باپ دینداری کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے اولاد دینداری کی طرف نہیں آ سکتی. پہلا قدم میرا اور میری بیوی کا ہوگا اولاد کو دیندار بنانے کے لیے. پہلا قدم میرا اور میری بیوی کا ہوگا اولاد کو نمازی بنانے کے لیے. آپ سوچیں تو صحیح، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائے. سوچیں کتنا حق ہم ادا کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا 6واں حق وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو، ان کو سخت کرو، ان کو ڈانٹو. ہم کبھی یہ سوچیں کہ بیوی سے اگر سالن میں مرچیں تیز ہو جائیں، نمک تیز ہو جائے، چائے ڈھنگ کی بنا کر نہ دے تو کتنے اس پر بھڑکتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اگر بیوی نے نماز چھوڑی تو کبھی بیوی پر غصہ ہوئے، نماز چھوڑنے کی بنیاد پر کبھی بیوی کو ڈانٹا، کبھی بچوں کو ڈانٹا. یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پر مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پر مقیم. پیدا تو کرے کوئی ایسا قلب سلیم. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد دیندار بنے تو میرے بھائیوں ہمیں پہلے دیندار بننا پڑے گا. اگر ہم دیندار بنیں گے تب جا کر ہماری اولاد دیندار بنے گی. اس لیے سب ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. کرو بھائی ارادہ.
سب ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں اپنی اولاد کا مسجد میں لے جانا آسان ہو جائے گا۔ اور ساتواں حق یہ ہے، اور اس کے لیے میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنی اولاد کو تعلیم و تعلم سے بہتر کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں دے سکتا۔ اپنی اولاد کو ہم تعلیم دے دیں، اپنی اولاد کو ہم ادب سکھا دیں، اپنی اولاد کو ہم اپنی زندگی میں صحیح سلیقہ سکھا دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر انعام، سب سے بہتر تحفہ۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے بچے پیدا ہو جائیں تو ان کی شادیوں کے لیے جہیز دینے کے لیے تو پہلے دن سے ہی ہم پیسہ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا، کبھی ذہن میں یہ سوچا کہ ہم اپنے بچے اور بچی کی تعلیم کے لیے بھی کچھ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ماضی قریب کے بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی اولاد کے لیے ان کی بیماری سے، ان کی روزی روٹی سے زیادہ فکر مند ہم ان کی تعلیم کے لیے نہ ہو جائیں۔ بیماری میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے بچہ مر جائے گا، روزی نہ ملنے کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ بچہ مر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے حالات کسی کے نہیں بنائے۔ لیکن اگر میرے بھائیوں اپنے بچوں کی ہم نے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، ہم نے ان کی صحیح دیکھ ریکھ نہیں کی، تو میرے بھائیوں وہ زندہ بھی مرے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے بھائی صاحب۔ اور آٹھواں حق یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت والجلال بیٹا ہو یا بیٹی شادی کے لائق کر دے تو پھر جلد سے جلد اس کے نکاح کا انتظام کیا ہو، جلد سے جلد اس کے نکاح کا انتظام ہو، بیٹا ہو یا بیٹی۔ جتنی جلدی بالغ ہونے کے بعد ہم شادی کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر ملے گا، اور ہم بہت سے گناہوں سے جن کو ہم نے خود نہیں کیا دوسرے کریں گے ان سے بچ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا وقت ہو جائے تو فوراً کر لو۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو ادا کر لو۔ نمبر 2، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کی تدفین کر دو نماز جنازہ پڑھ کر۔ اور نمبر 3، جب بچے اور بچی کا، غیر شادی شدہ بچے اور بچے کا مناسب جوڑا مل جائے تو فوراً نکاح کر دو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلا وجہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، آپ کو بہت کچھ علوم دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سمجھتے تھے، آئندہ کے حالات کی پیشین گوئی بھی آپ نے دی تھی۔ حالات ایسے آنے والے ہیں کہ اپنی عزت کا بچانا، اپنے ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی فکر نہیں کی تو میرے بھائیوں ہماری بچیاں اور بچے غیروں کی گود میں جا کر بیٹھیں گے۔ آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، واقعات سنتے ہوں گے، یہ سارے واقعات اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی وقت پر شادی نہیں کر رہے۔ ہمارے قریب میں بڑا قصبہ
بڑی مسلم آبادی حسن پور، کئی ایک واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے جگر کے ٹکڑے دوسروں کی جا کر گود میں بیٹھے۔ کیا کریں گے آپ؟ بڑے افسوس کا مقام۔ ایک بچی نے یہاں تک کیا، اپنے باپ کے خلاف تھانے میں رپورٹ کر دی، پولیس باپ کو اٹھا کر لائی، باپ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا کیا جرم ہے، مجھے تھانے کیوں لے جا رہے ہو، کہ چلو تو صحیح تھانے میں۔ تھانے میں آیا، ایک کمرے میں اسے بٹھایا گیا، بعد میں اس کی لڑکی کو لایا گیا اور کہا کہ پہچانو یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ تو میری بیٹی ہے۔ بیٹی کے الفاظ سنیے اور خون کے آنسو روئیے، کہنے لگی یہ میرا باپ مجھے شادی کرنے سے روک رہا ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ غیر تھا لڑکا، اس کا کیا حق ہے؟ 10,000 روپے دے کر باپ نے تھانے سے اور جیل جانے سے جان بچا۔ افسوس کا مقام۔ یہ میرے بھائیوں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور اپنے بچوں کی دینی فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں ہمارے بھائی، کیا نام ہے؟ امام الدین بھائی، فکر کی، اور میں نے سنا اور 2 بچیاں یہاں کی عالمہ ہوئی ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی دینی مزاج پر لانے کی ہم فکر کریں، تاکہ یہ بڑھاپے کے لیے ہمارے لیے راحت اور آرام اور سکون کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کی فکر نہیں کی تو بڑھاپے میں ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا جس کے دیکھنے کو ہم پسند نہیں کرتے۔ کریں گے بھئی اس بات کی فکر؟ اللہ ہمیں بھی، آپ حضرات کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو اس کی فکر نصیب فرمائے، اور اس کی فکر اس طرح ہوگی کہ ہم خود بھی دینی حلقوں سے جڑیں، دینی لوگوں سے جڑیں۔ ہمارے بستی میں جماعتیں آتی ہیں، جماعتوں سے جڑیں اور دینی حلقوں میں بیٹھیں، علماء کرام سے اپنا تعلق رکھیں۔ اس طریقے سے ہم اولاد کے حقوق پوچھتے پوچھتے اپنی اولاد کی تربیت کریں، گھروں میں دینی ماحول بنائیں اور گھروں میں دینی کتابوں کی تعلیم کریں، تاکہ ہمارے بچے اور بچیوں کا ایمان محفوظ ہو۔ کریں گے؟ اور میں فارغ ہونے والی بچیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ابھی آپ فارغ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے علم حاصل کرنے کا آپ کے استادوں نے ایک راستہ دیا ہے۔ یہیں اپنی کتابوں کو بند کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمارا یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ موت تک جاری رہنا ہے۔ ہم کتنا ہی پڑھ لیں، علم سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 2 بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم کا لالچی، دوسرا دنیا کا لالچی۔ علم کا لالچی قابل تعریف ہے، دنیا کا لالچی قابل تعریف نہیں ہے۔ قابل فخر ہیں وہ بندے اور بندیاں جس کو اللہ نے اپنا علم دین عطا کیا ہے اور علم دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے میں ان بچیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب حضرات کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اللہ ہم سب کو دینی زندگی گزارنا آسان فرمائے اور ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بہترین زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اپنی اولاد کا اور آپ حضرات کو بھی اپنی اولاد کا صحیح خیال رکھنا اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا کرنا آسان فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔